اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ آمین ثم آمین ارحمنا یا رب العالمین۔ آپ سب لوگوں کی اسم اعظم کے ساتھ مانگی گئی ایک ایک دعا پہ عافیت برکت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہم آمین کہتے ہیں۔ اللہ کریم اپنی رحمت اور کرم اور فضل کی سنہری مہر سے ایک ایک دعا کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے قبولیت کی چھاؤں میں لے جائے انشاءاللہ۔ رنگ دے، ہرا بھرا کر دے، نواز دے، اپنی رحمت کر دے۔ اللہ پاک اس رجب کے مہینے میں برکت ڈالے، شعبان میں بھی برکت ڈالے اور رمضان تک ہمیں سلامتی کے ساتھ پہنچا دے، ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں خیر رکھیں، حفاظت فرمائیں، کفایت فرمائیں اور کفالت فرمائیں، دشمنوں سے نجات دیں، دشمنوں کے سر نگوں کریں اور حاسدین کے حسد سے پناہ عطا فرمائیں۔ ہم اللہ کریم سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے کریم آقا ہمارے حاسدین سے ہماری پناہ، اے میرے کریم مالک فضل اور کرم کر دے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو بندے کو نہ دنیا کا چھوڑتی ہے اور نہ آخرت کا۔ یہ ایسی بیماری ہے جو نسلوں کو کھا جاتی ہے، نعمتیں کھا جاتی ہے، یہ ہماری نیکیاں آگ میں جلا دیتی ہے۔ جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، ویسے حسد جو ہے ہمارے سارے صالح اعمال کھا جاتا ہے۔ اور ہم حسد کیوں کرتے ہیں؟ اس وقت یہ بیماری اتنی عام ہے، آپ گورنمنٹ لیول پہ دیکھ لیں، وہاں سے لے کر سیاست دانوں سے لے کر معاشیت دانوں تک، ایون علماء میں، عابدین میں، سجدہ کرنے والوں میں یہ حسد اتنا کینہ بڑھ چکا ہے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس بغض اور کینے سے بچا لیں، کیونکہ جتنی بھی بڑی راتیں آگے آ رہی ہیں اس میں ہر ایک کی دعا قبول ہوگی، بخشش ہوگی، لیکن حسد اور کینہ رکھنے والے کی دعا اللہ پاک قبول نہیں فرمائیں گے، اور یہ دین کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے حسد۔ یہ ایسے جیسے فصل کو اوپر سے کاٹ دیتے ہیں نا، یہ ہلاکت امیز چیز ہے۔ یہ یہ ہمیں اپنے دلوں سے کھرچنا ہوگا۔ اگر ہم صرف عبادات پہ توجہ دیتے رہے، ہم ثواب تو پا لیں گے لیکن رب کا قرب نہیں پا سکیں گے، کیونکہ رب کا قرب مخلوق سے محبت میں ہے، اور جب ہم حسد کرتے ہیں تو ہم مخلوق سے محبت نہیں کر رہے ہوتے بلکہ مخلوق سے انتہا درجے کی نفرت کرتے ہیں، اور حسد جو ہے پھر جادو تک لے جاتا ہے، کیونکہ بندے کے یہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جیسا بندہ، اس پہ اس کی رحمتیں کیوں، اس پہ اس کا فضل کیوں، لیکن وہ پتھر مار رہا ہے اس کو، اور وہ پتھر پلٹ کے اسی پہ آتے ہیں، اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ ابن سیرین جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر بہت بڑے موبر تھے، خوابوں کی تعبیر بڑی اچھی دیتے تھے، خوابوں کی تعبیر پہ ان کی کتب بھی ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے دوستوں میں پائے جاتے ہیں، اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ میں نے کسی پر بھی کبھی دنیاوی امور میں حسد نہیں کیا، اور وجہ جو بتائی وہ بڑی خوبصورت تھی کہ میں کیوں لوگوں سے حسد نہیں کرتا، کیونکہ یا تو وہ جنتی ہیں، یعنی جس سے میں حسد کر رہا ہوں مجھے کیا پتا وہ جنتی ہو، تو میں کسی دنیاوی کام پہ اس پہ کیوں حسد کروں، میں رش کیوں نہ کروں کہ میں جنتیوں والے کام کر کے اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کی جنت میں پہنچ جاؤں، وہ تو جنت کی طرف جا رہا ہے تو میں اس سے حسد کیوں کروں؟ حسد تو میری نیکیاں اور کھا جائے گا اور جنت میں جانے کی میری راہیں بند ہو جائیں گی۔ اور اگر وہ دوزخی ہے، یعنی دو ہی بندے کے ساتھ حالتیں ہوں گی نا، جنتی ہے تو اس سے حسد کرنا بنتا نہیں ہے، اور اگر وہ دوزخی ہے تو میں اس کے کسی دنیاوی کام پہ کیا حسد کروں جبکہ وہ آلریڈی دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی جب ہم اس کی تاریخ دیکھتے ہیں حسد کی، تو عرش پہ جو حاسدین ہمیں نظر آتا ہے وہ شیطان ہے، اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور زمین پہ حابیل اور قابیل نے حابیل سے حسد کیا۔ اب وہ جو عرش پہ دھتکارا گیا وہ لعین ہے، وہ مردود ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی پناہ، رب کی پناہ میں ہم اس سے بچنے کے لیے ہر وقت آتے ہیں۔ اور دوسرا جسے زمین پہ کیا گیا، جتنے قتل کائنات میں ہوں گے قیامت تک، جتنے ناحق قتل ہوں گے ان سب کا گناہ قابیل کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، کیونکہ پہلا قتل روئے زمین پہ اس نے کیا تھا۔ اب ہم حسد کر کے نہ ہمارے پاس کوئی اس کو ہم نے پانا ہے، اگر ہم نے اس بندے پہ جادو کرنے ہیں، ٹونا کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں اس کی نیکیاں، اس کے اعمال، اس کی دولت، اس کی اولاد، اس کی علم، اس کے حلم، اس کی صلاحیتیں، اس کی صالحیت ضائع ہو جائے، اس کی عزتیں
ہم پتھر مار کے اس کے تاج گرا دیں تو ہم جادو کا سہارا لیں گے، ہمارا مال اجڑے گا. کیونکہ جہاں تک میری انفارمیشنز ہیں، جادوگروں کے ریٹ بہت بڑھ چکے ہیں اور وہ آپ کو نوچ کھائیں گے. جادو جس پہ آپ کرا رہے ہیں اس کا نقصان تو اتنا ہی ہوگا جتنا رب چاہے گا. کیونکہ ما صاحبہ میں مصیبات الا باذن اللہ، کہ زمین پہ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی. آپ اس کی نعمتیں رحمتیں اسے چھین نہیں سکتے، اس کی صحت شفا نہیں لے سکتے، لیکن آپ کا مال اجڑ جائے گا اور کیسے کام پہ لگے گا جو آخرت کا بھی وبال. دنیا کے غربت فاقے اور لگایا کس کے لیے؟ سفلی عمل کے لیے آپ کا پیسہ لگ گیا. لہٰذا اس حسد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ حاسد یہ چاہتا ہے کہ جو نعمت کسی کے پاس ہے اس کو زوال آ جائے، وہ بس لٹ جائے، وہ مٹ جائے. آج تک کسی حاسد کو پلتے پنپتے پھلتے اور پھولتے نہیں دیکھا. وہ اس کا اجاڑی ہوتا ہے، کیونکہ ہانڈی جلتی ہے تو اپنے ہی کنارے جلاتی ہے. ہم نے جو چولہے کے اوپر دیگچا رکھا ہوتا ہے وہ ابلتا ہے تو اپنے آپ کو جلاتا ہے. حاسد اپنے آپ کو جلاتا ہے، اپنے ڈپریشن میں جاتا ہے، مینٹل ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. وہ نوچنا چاہتا ہے، دوسرے کے مقدر سے ٹکرانا چاہتا ہے. وہ رب کی تقسیم پہ، رب کے فیصلوں پہ ناخوش ہو کے وہ رب کے فیصلوں کے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو کیوں دیا، اس کا لوٹ لیں، مجھے کیوں نہیں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. جیسے دو غلام ہیں، وہ اپنے مالک کی خدمت کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ رشک ہے، دونوں خدمت کر رہے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک غلام دوسرے غلام کو دھکا دے کے گرانے کی کوشش کرے کہ صرف میں ہی میں ہوں اور مالک کی نگاہ صرف مجھ پہ ہو. تو مالک کی نگاہ اس طرح تو حاصل نہیں کی جا سکتی. اس کے اصول کے لیے تو مجاہدے ہیں. جیسے زیتون کے پودے کو، زیتون کے بیج کو، زیتون کے پھل کو کرش کرتے ہیں تو تیل نکلتا ہے، ناریل کو اچھی طرح رگڑا لگاتے ہیں تو تیل نکلتا ہے. اسی طرح، بالکل اسی طرح مجاہدے کے بغیر مشاہدہ نہیں ہے. جس پہ رب کی رحمتیں اور انعامات ہوئے ہیں اس نے اپنے آپ کو چکی میں سے گزارا ہے تو وہ یہاں تک پہنچا ہے. لہٰذا آپ اس سے حسد کر کے اپنے اعمال کا ضیاع نہیں کر سکتے. آپ اس سے حسد کر کے اس کی رحمتیں، برکتیں اور اس کے جو بھی اللہ پاک نے اس پہ اپنی نزول کیا ہوا رحمتوں کا، اس کو آپ اس سے چھین نہیں سکتے. کیونکہ یہ میرے رب کا نظام ہے، یہ میرے رب کی تقسیم ہے، یہ بندے کی تقسیم ہے نہیں. مجھے جتنی فون کالز آتی ہیں اس کے پیچھے ایک نندو بھابھیوں کا حسد ہے، میکے سسرال کا، سمدھیوں کا حسد ہے. کوئی حسد کی انتہا ہے. اب اس کا علاج کیا کریں؟ مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں کیسے منائیں، کیسے سمجھائیں کہ یہ طریقہ غلط ہے، ایسے نہ کریں، کیا کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز سے ڈرنا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ڈرنا. ڈر کس بات کا؟ جب رب ہمارے ساتھ موجود ہے. حوصلہ نہیں ہارنا، ان کے لیول پہ نہیں آنا. کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم بھی پھر ان پہ جوابی جادو کریں. دیکھیں، ہمیں تو جوابی جادو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا بڑا آسان سا علاج ازتمام غزالی رحم اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، انہوں نے فرمایا کہ حاسد جو ہے نا، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو پتھر مارتا ہے، ٹھیک ہے، دشمن کی طرف پتھر پھینکتا ہے. پتھر دشمن کو لگنے کی بجائے اس کی اپنی ایک آنکھ پھوڑ دیتا ہے. اسے اور غصہ آتا ہے کیونکہ آنکھ پھوٹی اور وہ بھی اپنے ہی پتھر سے. اب وہ اور زور سے پتھر مارے گا حاسد. اب وہی پتھر واپس آ کے اس کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ ڈالے گا. وہ اور تڑپے گا اور پتھر مارے گا تو اپنا سر پھڑوا لے گا. اسی طرح دشمن کی طرف پتھر پھینک پھینک کر وہ خود زخمی ہو جائے گا اور دشمن صحیح سلامت رہے گا. کیونکہ اگر میرے رب نے اسے تکلیف پہنچانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا تو دنیا کے خدا اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اصل میں وہ رب بن رہا ہوتا ہے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس ہے. اب یہ دیکھیں، چھوٹی عمر میں بچوں میں شروع ہو جاتا ہے. بچے ایک دوسرے سے اپنا ہوم ورک چھپاتے ہیں، نوٹس چھپاتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی میرا کلاس میٹ تھا، اس کو میرے ساتھ انڈر گریڈ کیا، اس کا جی پی اے اتنا ہائی کیوں آ گیا؟
وہ کیوں میڈیکل کالج میں، لا کالج میں، انجینئرنگ کالج میں چلا گیا، اس کو کیوں ماسٹرز میں ایڈمیشن مل گیا، آنرز میں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ یہ آیا کہاں بچوں سے؟ یہ ماں باپ سے آیا۔ ماں باپ گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ اس کے نمبر تم سے زیادہ پھپھو کے بیٹے کے نہیں آنے چاہیے، خالہ کے بچے کے نہیں آنے چاہیے۔ وہ بچے کے دل میں لگ جاتا ہے کہ وہ میرے دشمن ہیں سارے، وہ ان کو اپوزیشن کی لسٹ میں ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ تو خونی رشتے تھے، وہ تو دوست تھے، ساتھ بیٹھنے والے تھے، کلاس میٹ تھے، محبتیں بانٹنی چاہیے تھی، ان کے ساتھ تو لنچ شیئر کرنا تھا، ان کے ساتھ تو نوٹس شیئر کرنے تھے، ماں کو جاتے ہوئے اسے دو ٹافیاں فالتو لنچ باکس میں رکھ کے دینی تھی، 2 اسٹرابریز 4 فالتو رکھ کے دینی تھی، بیٹے اپنے دوستوں سے شیئر کرنا۔ یہ ماؤں نے کیا زہر ڈال دیا بچوں کے کہ ان کی آنکھوں میں نفرت ہے، وہ بچپن سے پھر وہ نفرت ان کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی جاتی ہے۔ پھر جب وہ بڑے ہوتے تو وہ کہتے ہیں اس کی گرد اتنے مجمع کیوں لگ گئے، اس کے بچے کے اتنے نمبر کیوں آ گئے، میرا بچہ تو اتنا ٹیلنٹڈ ہے، میں نے تو فلاں جگہ پہ اس کی ٹیوشن رکھوائی ہوئی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں سے عداوت نہ رکھو۔ اب پوچھا گیا کہ یہ اللہ کی نعمتوں سے دشمنی کون رکھے گا، کون عداوت رکھے گا؟ عداوت ہوتا ہے دشمنی۔ تو انہیں پتا ہے کیا فرمایا؟ غور کرنے کی بات ہے، ہم سب اپنی اپنی جگہ ساسیں بھی ہیں، بہویں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، کلاس میٹ بھی ہیں، ورک پلیس پہ کو ورکرز بھی ہیں، سبلنگز بھی ہیں، سب آرڈینیٹس بھی ہیں۔ اب ہمیں سوچنا ہے اپنی اپنی جگہوں پہ، کیونکہ یہ حسد ہمارے معاشرے کو کھا رہا ہے، بڑے لیول سے لے کر اونچے لیول تک۔ اب جو کچھ پاکستان میں عمران خان کے ساتھ ہوا ہے وہ حسد کا ہی تو نتیجہ ہے کہ ایک شخص اتنا فیمس ہو جائے کہ لوگ اس کی شکل کے ماسک بنا کے پہنے، اتنا چاہا جائے کہ لوگ اسے مرشد کہیں، جیل کی دیواروں اور سلاخوں کے پیچھے ہم اس کو چھپا دیا گیا، لیکن مخلوق کے دلوں میں وہ بس گیا۔ اب اسے مٹانا چاہتے ہیں، بڑے سے بڑی سزا دینا چاہتے ہیں۔ یہ حسد نہیں ہے تو کیا ہے کہ پوری جیوری، پورا جسٹس سسٹم، پورا پارلیمنٹ، ہر کوئی دیکھ کیا ہے، یعنی دیکھیں حسد کس لیول پہ جا سکتا ہے، بچوں کے نوٹس چھپانے سے لے کر وہ سیاست کے اعلیٰ میدانوں تک ایز اے قوم ہم پہ یہ صلاحیت کر چکا ہے۔ تو حضرت میں آپ کو بتا رہی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی وہ روایت، انہوں نے کہا کہ کوئی اللہ کی نعمتوں سے دشمنی نہ رکھے۔ تو کسی نے کہا کہ نعمتوں سے کون دشمنی رکھ سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ لوگ جو دوسروں سے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی وجہ سے حسد کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی نعمتوں سے دشمنی رکھے گا وہ سکھی تو نہیں ہوگا، کیونکہ حسد بہت بری بات ہے۔ الحسد و مذموم، حسد مذموم ہے، وصاحبہ مغموم، اور حسد کرنے والا سدا دکھی رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا حاسدین کے چہرے جلے ہوئے، آنکھیں سیاہ ہلکے پڑے ہوئے، کہ کسی طرح دوسروں کی نعمتوں کو چھین لیں، تباہ کر دیں، اڑا دیں، کیونکہ وہ گٹی میں حسد آ گیا ہے۔ کیونکہ جس سے آپ حسد کر رہے ہوتے ہیں اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اب جو حسد کر رہا ہے وہ اپنی نیکیاں ضائع کر رہا ہے، اور نیکیاں یہاں کی کرنسی نہیں ہے، نیکیاں اس دیش کی کرنسی ہیں جہاں اس کے علاوہ کوئی کرنسی ہوگی نہیں، صرف نیکیوں کی کرنسی چلے گی، اور ہم وہ یہاں ہی جلا کے چلے جائیں، یہاں ہی جلا کے چلے جائیں، اور اللہ کو اس کی تقسیم پہ جب ہم غضبناک ہوتے ہیں نا، میں کسی کو عام ایک نالائق عورت اگر کسی کو کوئی چیز تقسیم کر رہی ہوں اور کوئی کہے گا، اس سے احتجاج کرے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو مجھے تو غصہ آ جائے گا نا۔ وہ رب ہے، اس کی تقسیم پہ ہم ناراض ہوتے ہیں، تو پھر اپنی نیکیاں تو ہم نے جلانی ہی ہیں۔ جتنے گھروں کی طلاقیں ہیں، جھگڑے ہیں، ساس بہو کی لڑائیاں ہیں، بھابھیوں کی لڑائیاں ہیں، نندوں بھابجوں کے قصے ہیں، پڑوسیوں کے، یہ سب کے سب، کزنز کے، چچا زاد بھائیوں، ماموں زاد پھوپھی کے بچوں، یہ سب کیا ہے؟ کیونکہ حسد جو ہوتا ہے نا وہ اپنے لیول میں کیا جاتا ہے۔ اب یہاں کے رہنے والے سے ایک یعنی جاپنیز بندہ کیوں حسد کرے گا؟ اپنے علاقے داروں سے حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے،
اور یہ بندے کو اندھا نابینا کر دیتا ہے، کانا لنگڑا لولا کر دیتا ہے، بندہ ہر حد پہ اتر جاتا ہے، گر جاتا ہے، اور پھر یہ چہروں کا نور بھی بجھاتا ہے، دلوں کا نور بھی بجھاتا ہے، اعمال کو بھی جلاتا ہے، اور بندے کی اپنی زندگی جینا محال ہو جاتا ہے۔ اب اپنی زندگی کو سکھی کیسے کریں؟ رب کی رضا پہ راضی رہیں۔ نہ ہم کسی سے چھین سکتے ہیں، نہ کسی کے اعمال کو بڑھا سکتے ہیں، نہ انکریز نہ ڈیکریز، نہ سبٹریکٹ نہ ایڈیشن، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اوپر سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ وہ برتن بھرتا بھی ہے، جب چاہتا ہے خالی بھی کر لیتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، صرف اس کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہے اور آخرت کو سوچنا ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کی قدرت اور کائنات پہ غور کرتے رہنا ہے۔ کتنے ہی ہمارے پیارے ہیں ہم دفنا چکے، ایسے ہی ہم نے چلے جانا ہے، وہ خالی ہاتھ کے۔ کل ہماری ایک بچی اپنی کلاس میں کہہ رہی تھی کہ کفن کی نہ کوئی جیب ہے اور نہ قبر میں کوئی سیف اور لاکر اور الماریاں اور صندوق اور بکسے ہیں، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی خلی سا کمرہ ہے، اس ڈبے میں رکھ کے ہمیں آ جانا ہے۔ اب ہم کیوں یہ سارا کچھ اکٹھا کر رہے ہیں؟ کیوں اکٹھا کر رہے ہیں؟ یہی نہیں ہے، نبوت سے بھی حسد ہوا ہے، حالانکہ انہیں پتا تھا ہم نبی نہیں بن سکتے، لیکن انہوں نے نبی سے حسد کیا، کیونکہ ایک عالم سے حسد کرتا ہے، ایک عابد سے حسد کرتا ہے، اپنے لیول پہ ہوتا ہے حسد، اپنے لیول پہ، خاندان میں، اپنے شہر میں، اپنے جانے پہچانے لوگوں میں، دوسری کوئی کمیونٹی اس میں حسد میں انوالو نہیں ہوتی۔ یہ حسد، یہ جوتے کا پتھر ہے جو چلنے نہیں دیتا، کیونکہ اب وہ آپ کے ہمراز ہوتے ہیں، پھر اس کی انتہا جادو پہ جا کے ہوتی ہے، اور جادو لے ڈوبتا ہے، کرنے والے کو بھی، کروانے والے کو بھی، جس نے کیا اس کو بھی۔ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، بستروں پہ پوری پوری زندگی آپ کے سامنے دیکھیں، ہم تو چل رہے ہیں اور دانستہ اگر ہمارے پیر کے نیچے چیونٹی بھی آ جائے تو ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے کہ ہماری وجہ سے ایک چیونٹی ماری گئی، کچلی گئی۔ دانستہ تو مکھی کو مارنا بڑا مشکل ہے، کجا یہ کہ انسانوں کو ایسا جادو کر کے اپاہج کر دیا جائے، بستر پہ پھینک دیا جائے اور لاکھوں روپیہ دیا جائے، آن لائن جادو کروایا جائے یا شری لنکنوں سے جادو کروایا جائے، ہندوؤں کے پاس جا کے جوگیوں سے جادو کروایا جائے اور انہیں ہزاروں ڈالر دیے جائیں، بیک ہوم میں اپنے رشتہ داروں کو انوالو کروا کے جادو کرایا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ ہماری بڑی فتح اور کامیابی ہے۔ فلانے کے پاس مال تھا، وہ بڑا اکڑ کا تھا، ہم نے اس کی اکڑ توڑ دی۔ فلانا جو ہے وہ بڑا سکھی بستہ تھا، ہم نے اسے اپنے قدموں میں جھکانے کے لیے ایسے کیا۔ اس کے تکبر کو خاک میں ملانا چاہتے ہیں۔ کیا پتا آپ جسے تکبر سمجھ رہے ہو وہ اس کی غیرت ہو، اور رب نے وہ غیرت کا مادہ اپنے خزانوں میں سے اسے عطا کیا ہو۔ اگر آپ کے نزدیک بے غیرتی عاجزی ہے تو یہ تو کوئی معیار نہ ہوا، یہ آپ کی عقل اور ظن اور گمان کی نالائکی ہے جو آپ ایسے سوچ رہے ہیں۔ آخرت کو سوچنا ہے، جو نعمت کسی کو ملی ہے اس کے لیے دعا کر دینی ہے کہ اللہ اس نعمت کو دعام بخش، اور تو نے اپنے خزانوں میں سے دیا تو ہمیں بھی دے سکتا ہے، عطا فرما دے، ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر ہم ذریعہ ہوئے کسی کو نقصان پہنچانے کا، میں تو سوچتی ہوں کہ وہ لوگ رات کو سوتے کیسے ہیں بستر پہ، جنہوں نے کسی کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے، وہ رات بستر پہ لیٹتے کیسے ہیں کہ ہماری وجہ سے کوئی آہیں بھر رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے۔ آپ ذریعہ بنے ہو، آپ ذریعہ بنے ہو، تھا اس کا مقدر، لیکن آپ ذریعہ بنے ہو، آپ کو وہ گلٹ تو جینے نہ دے۔ آپ نے کیا سوچا کہ آپ دوسروں کے بچے مار کے آپ خود جی سکتے ہو؟ اور یہ ہو رہا ہے، یہ جادو کا فیشن بن گیا ہے، اور کس کس چیز پہ ہو رہا ہے؟ بیان سے باہر ہے، غلیظ جگہوں پہ، غلیظ چیزوں سے۔ اور جو جادو کرتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ کتنا ناپاک ہوتا ہے۔ جس کا جادو، جس کالے جادو سفری جادو والے کے پاس آپ لوگ جاتے ہیں، وہ اسے کہا جاتا ہے کہ تو چاہتا ہے تیرا جادو سٹرانگ ہو تو کبھی باتھ روم جانے کے بعد پانی استعمال نہیں کرے گا، بلکہ اپنے پیشاب سے استنجا کرے گا۔
اس سے ہاتھ دھوئے گا. تو جتنا ناپاک ہوگا اتنا تیرا جادو اسٹرانگ ہوگا. اس کا نام ہی کالا جادو اس لیے ہے نا کہ سیاہی ہے، ایمان کو مٹا دیتا ہے. وہ رحمان ہے، یہ شیطان ہے. وہ سفید ہے، یہ سیاہ ہے. وہ رحمانی عمل ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ سفلی عمل ہے. اب اس سفلی عمل سے بچنا کیسے ہے؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کریں ہم اور ہماری نسلیں بھریں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ بیج بو جائیں کہ ہماری نسلیں وہ فصلیں کاٹیں اور کاٹتی ہیں؟ دیکھیں، ایک بے گناہ، ایک مظلوم کو آپ خدا بن کے حسد کی وجہ سے نقصان پہنچا دو گے، اس کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑنا چاہو گے. حالانکہ آپ اتنا ہی اجاڑ پاؤ گے جتنا اوپر سے حکم ہے، لیکن آپ ذریعہ تو بن گئے ہو نا. آپ ذریعہ تو بنے ہیں نا. آپ نے کسی کی نعمت سے حسد کیا ہے. آپ نے کسی کی نعمت کو زوال دینا چاہا ہے. آپ نے کسی نعمت کا پایا کھینچنا چاہا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں سورۃ مطففین میں فرما دیا ہے، اور اس میں ریس کرنے والے ریس کریں. دو آدمیوں میں رشک تو آپ کر سکتے ہیں. اب رشک اور ہست میں بڑی باریک سی لائن ہے کہ جسے اللہ نے دیا ہے، جیسے قرآن پاک کا کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ دن رات قیام کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سجدوں میں، رکوع میں تلاوت ہے اس کی. آپ اس پہ رشک کریں کہ اللہ مجھے بھی علم دے، مجھے بھی قرآن سے ایسا لگاؤ دے، قرآن کو میرا بھی اوڑھنا بچھونا بنا، قرآن میری بھی روح میں سما جائے. جس کو اللہ نے مال دیا آپ اس سے رشک اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، جسے اپنے کل کی فکر نہیں ہے، اپنے پیچھے کی فکر نہیں ہے، وہ دن رات مخلوق پہ خرچ کرتا ہے، آپ اس پہ رشک کریں کہ اللہ مجھے بھی دے، میں بھی تیری مخلوق پہ خرچ کروں، ایسی ہی سخاوت کروں. ٹھیک ہے نا. لیکن حسد کیا ہے؟ عداوت، دشمنی. کسی سے دشمنی ہو وہ کیوں بس رہا ہے؟ کسی سے تکبر ہو کہ ہم سے آگے کوئی نہ جائے، میں اور صرف میں اور میرے بچے، میں اور میرا گھر. پھر غرور، سرداری کی خواہش کہ میں سب سے بڑا ہوں خاندان میں، مجھ سے آگے کوئی نہ. اور پھر نفس کی خباثت کہ میرا نفس اتنا بخیل ہو کہ وہ کسی کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا نہ دیکھنا چاہ رہا ہو. اب بچیں کیا کریں کیا؟ جس کے لیے حسد دل میں پیدا ہو اس کے لیے بیٹھ جائیں اور دعا مانگنا شروع کر دیں. اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھا، اس کی اولادوں کو بڑھا، ان سے دین کا کام لے، انہیں مزید چلا. اللہ کریم ان کی رکاوٹوں کو دور کر، ان کے دشمنوں کو زیر کر، ان کی حفاظت فرما، ان کی کفایت فرما، ان کی کفالت فرما، ان کو نظر سے بچا، ان کو حسد سے بچا، ان کو تاج پہنا دنیا میں آخرت میں عزتوں کے، مرتبوں کے، شانوں کے، عاجزی کے ساتھ. ان کی بھی آپ پہ صدقہ کریں. پھر دل کا بغض، دل کا حسد ٹھنڈا پڑے گا، ٹھنڈا پڑے گا. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ حسد جو ہے نا، بعض اوقات میرے پاس لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں نے کر دیا، شاید میں فلاں جگہ گئی تھی. نہیں 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 نہیں، یہ میں نے آپ کو کہا ہمسر لوگوں میں ہوتا ہے، برابر کے لوگوں میں ہوتا ہے، بھائیوں میں، چچا زاد بھائیوں میں، سالے اور بہنوئیوں میں، بھابھیوں اور بھابجوں میں، عالم اور عالم میں، عابد اور عابد میں، تاجر اور تاجر میں، دکاندار اور دکاندار میں. یہ حسد اپنے آفس کے لوگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے. اب ایک کلرک جو ہے وہ ایک اپنے ڈائریکٹر سے تو حسد نہیں کرے گا، ڈائریکٹر لیول پہ، مینیجریل کیڈر پہ جو لوگ ہوں گے وہ آپس میں حسد کریں گے. لہٰذا ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ وہ دوسرے علاقوں میں، ہاں دوسرے علاقوں میں اگر رشتہ دار ہے تو وہ آپ سے بغض اور حسد کر سکتا ہے. اب اللہ کو بھی ناراض کیا، فرشتوں کو بھی ناراض کیا. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نبی نے تو ہمیں امت سے محبت سکھائی ہے. یہ تڑپ اور یہ لو لگائی ہے کہ پیدائش سے وصال تک اور پھر میدان حشر میں ایک ہی صدا ہے، یا امتی. ہم کیسے امتی ہیں؟ ہم کسی کو بڑھتا پھلتا پھولتا نہیں دے سکتے. ہم کیسے امتی ہیں؟ ہم کسی کو ترقی کرتا اور سکھ بستا نہیں دے سکتے. ہم نے بیڑا اٹھا لیا ہے جادوگروں کو اپریشیٹ کرنے کا، اور جو بیک ہوم میں جادوگر اور جادوگرنیاں ہیں انہیں تو یہاں کے شکار چاہیے، کیونکہ انہیں پتہ ہے ڈالروں میں پیمنٹ ہوگی اور کی جاتی ہے. کیا ہمارا پیسہ خیر کے کام پہ لگنے کی بجائے جادوگروں کے گھروں میں چلا جائے جو استنجا بھی نہیں کرتے، جن کی زبان سے
اللہ بھی نہیں نکلتا، کیونکہ جس دن ان کی زبان سے اللہ کا کوئی بول نکل گیا ان کا جادو کمزور پڑ جائے گا۔ ہم ان پہ اپنا مال لگا دیں، ہماری محنت سے کمائی ہوئی کمائی جو ہے وہ ان پہ لگ جائے جو اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اور حدیث مبارکہ میں کیا اس وقت تک لوگ مفہوم ہے کہ بھلائی پہ رہیں گے جب تک ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ یہ حسد تباہی ہے، یہ منفی جذبے کریٹ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو ایسا بھی ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ایک ریوڑ پہ چھوڑ دیے جائیں تو جتنی وہ چیر پھاڑ کریں گی نا بکریوں کی، کیونکہ یہ بھوکے ہیں وہ بھی اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا حسد دیتا ہے۔ حسد، گھروں کے گھر جل جاتے ہیں، خاندانوں کے خاندان جل جاتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ اتنی خوفناک ہے کہ حاسد مجھ میں سے نہیں ہے اور نہ میں اس سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکال باہر کیا، کک آؤٹ کر دیا ہے، بری ذمہ ہو گئے اس سے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر بری ذمہ ہو جائیں گے، پھر وہ کہاں پناہ لے گا؟ جس کے پاس کملی کی پناہ نہیں رہے گی وہ اس کی جائے پناہ کون سی ہوگی؟ جس پہ وہ دست شفقت نہیں رہے گا وہ کہاں جائے گا؟ جادو سے نفرت کرنی ہے، جادو کرنے اور کروانے والوں سے نہیں کرنی، ان کی ہدایت کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ ان کے دلوں کا حسد جڑ سے نکال پھینک۔ کیونکہ ہر جمعرات اور سوموار کو اللہ کے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو یہ حسد اور کینہ والوں کے اعمال پاسے کر دیے جاتے ہیں۔ اسے رکھ دو سائڈ پہ جب تک یہ اپنے دلوں کو صاف نہ کر لیں۔ مغفرت کے بھی فیصلے نہیں ہیں۔ اب جس کو اللہ نے عزتیں دی ہیں تو جس نے عزت کے تاج اس کو پہنائے ہیں اس کے رب پہ غور کرے نا، کہ وہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہتے ہیں کہ کس حیثیت سے، کس بنا پہ اس کو یہ ملا ہے، اس فارمولے کے تحت ملا ہے، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ فارمولہ ہے میرے رب کا۔ آپ بھی لے لیں اس سے، جو پانا چاہتے ہیں آپ بھی پا لیں، جس کو بھی رب نے دیا ہے نا اس فارمولے سے دیا ہے۔ اور یہ چیزیں جن کے لیے حسد کیا جا رہا ہے یہ تو مٹنے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ اس میں مزاحمت کر کے کچھ نہیں ملنا، اس پہ جادو کروا کے کچھ نہیں ملنا۔ اس کا علم آپ سلب نہیں کر سکتے، اس کی صحت آپ سلب نہیں کر سکتے، سوائے اتنی جتنی میرے رب نے سلب کرنی لکھی ہے۔ آپ اس سے زیادہ نہیں لے سکتے، لیکن آپ اپنے اعمال کو ختم کر دو گے۔ لہٰذا ہم سب، میرے سمیت ہم سب انسان ہیں نا، ہمیں ابلیسی چالوں سے بچنا ہے، شیطان کی ڈھالوں سے بچنا ہے، اس کے نیزوں اور بھالوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو درود شریف کی ایک مضبوط پناہ گاہ میں لے آنا ہے، کلمے کے مضبوط حصار میں لے آنا ہے، تاکہ لوگ ہمارے شر سے بچیں، ہم لوگوں کے شر سے بچیں۔ خود کو سوشلائز کم کریں، کم ملیں لوگوں سے، کم بیٹھے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ جب آپ لوگوں کے ساتھ ملیں گی، بیٹھیں گی، آپ کے چرچے ہوں گے لوگوں کے پاس، آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے وہ دیکھیں گے، پھر وہ کیا ہوگا، ان میں حسد پیدا ہوگا، اور پھر وہ حسد جو ہے وہ چاہے گا کہ اس کا چھن جائے، اس کا لٹ جائے، وہ شیطان اس کو چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ لے آئے گا، اور وہ پھر جادو اس میں چھوٹا ترین غلیظ ترین حربہ ہے وہ اختیار کر لیا جائے گا، اور اس طرح سے ہماری وجہ سے ہم ذریعہ بنے نا، ہماری خوشحالی، علم، بچے، گھر بار، سکون، وہ ذریعہ بن گیا اس کو دوزخ میں لے جانے کا۔ لہٰذا اس کے لیے ہماری ڈیوٹی کیا ہے، اس کے لیے صدقہ کرنا ہے، جن پہ بھی شک ہو، اور شک پہ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا، دعا کرنی ہے، اللہ ان کو بھی دے، ان کو بھی رنگ، ان کو بھی ہرا بھرا کر، ان کی نسلوں سے دین کے کام لے، انہیں صالحیت اور صالحیت دے، اللہ کریم انہیں معاف کر، انہیں بخش، انہیں ہدایت دے۔ اللہ کریم ان کے چہروں سے تنقید کی اور ان کے چہروں سے حسد کی اینک کو اتار دیں، ان کے دلوں کے بغض کو دور کر دیں، ان کے دلوں میں محبت بھر دیں۔ یہ دعا ہمیں کثرت سے کرنی پڑے گی اپنے رشتہ داروں کے لیے،
وہ جو آپ کے قریب ہوتے ہیں نا، جن کے ساتھ آپ کا ملنا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہمسر، وہاں سے ڈنگ لگتا ہے اور اس ڈنگ سے بچنا پڑے گا۔ اور انشاءاللہ رجب کا مہینہ ہے، یہ فساد کا مہینہ نہیں ہے، اس میں ہمیں سب کے لیے مانگنا ہے اور بہت مانگنا ہے، اور اسپیشلی حاسدین کے لیے بہت دعا مانگنی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو انشاءاللہ حسد سے بچائیں، اور رمضان تک پہنچنے سے پہلے ہم دل کی بیماریوں، روگوں اور قدورتوں سے پاک اور صاف ہو جائیں انشاءاللہ العزیز۔ اور رجب میں اسم اعظم کی دعائیں آپ نے ضرور پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ تینوں فیس بک پہ بھی ہیں، ہماری منتھلی اعمال والے ویب سائٹ کے فولڈر میں بھی ہیں، pulseofislam.org میں، یوٹیوب چینل پہ اس کے لیکچرز 3-4 موجود ہیں، آپ ان کو سنیں اور توجہ کے ساتھ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی ہیں، واٹس ایپ گروپس پہ بھی ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پلیز وہ دعائیں لیں، کیونکہ 17 رجب تو ہو چکی ہے، 19 رجب ہو چکی ہے، اب پیچھے صرف ہمارے پاس 10 دن رہ گئے ہیں۔ اس ایک عشرے میں ہم نے بہت محنت کرنی ہے، بہت محنت کرنی ہے، تاکہ شعبان تک پہنچتے پہنچتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے تک پہنچتے پہنچتے ہم بالکل اپنے دل کو ہر طرح کے حسد اور قدورتوں سے انشاءاللہ پاک کر لیں۔ اور سورۃ فاتحہ کا جو عمل ہم شب جمعہ سے شروع کرتے ہیں، آج اس کا آخری دن ہے، شب جمعہ میں 70 بار پڑھتے ہیں، ہر رات 10 بار کم کرتے جاتے ہیں، تو آج جو ہے وینسڈے ہے، آج لاسٹ ڈے، 10 ٹائم ہم کریں گے، 10 دفعہ پڑھیں گے، دین ٹمورو ہم اگین اس کو سٹارٹ کریں گے 70 ٹائم سے، 70 دفعہ سے، کل شب جمعہ میں انشاءاللہ بشرط زندگی اور عافیت اس کو دوبارہ شروع کریں گے۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے جو سینئر سٹیزن دوست ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ایک آدھ کوئی دوست، وہ آپ کی ساس، آپ کی خالہ، پھپھی، چاچی، محلے میں کوئی بھی بزرگ ہیں، ان سے دعا کروائیں، دعا لیں، دعا دیں، آمین کروائیں، آمین کریں ان کی دعا پہ۔ اور اپنے قرآن دوست کو اپنا قرآن بڑھائیں سنانا، اگر ایک آیت روز سناتی ہیں تو اس کو پلیز 2 یا 3 کر دیں، کیونکہ رمضان آنے سے پہلے اپنی لمبی لمبی صورتوں کی توسیع کر لیں، تاکہ اپنی تراویحوں میں، اپنے اذکار میں، جو لوگ گھر میں تراویح پڑھتے ہیں تو وہ اپنی لمبی صورتوں کا اس میں اہتمام کر سکیں، تاکہ توجہ والی تراویح ہو نا۔ ہم نے تیاری کرنی ہے، تو ابھی ہمارے پاس صرف 40 ڈیز ہے رمضان میں، تو اس میں ہم نے پوری تیاری کرنی ہے، کروڑ درود شریف کی نیت ہم نے کی ہوئی ہے، اور آگے شعبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آ رہا ہے، تو ہم اپنے درود شریف کو بڑھائیں، جو 1000 پڑھتے ہیں پلیز اس کو 1300 1500 کریں، تاکہ انشاءاللہ اس کی تاثیر اور خیر اور برکت ہم تک پہنچے، اور اللہ کریم انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ اپنے دلوں کو، اپنے اعمال کو صاف کریں، اور ہمارے پاکستان پہ بھی بڑا کڑا وقت ہے، عمران خان کے لیے اپنی دعاؤں میں اسپیشل جگہ رکھیں، حصہ رکھیں، اس کی فیملی کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، ان کے بہنوں کے لیے، بھانجوں بھتیجیوں کے لیے، کیونکہ جہاں ظلم اور استبداد ہوتا ہے وہاں مظلوم کے لیے مانگنا پڑتا ہے، اور ان کے لیے جو لوگ نکل رہے ہیں اور جو نکلے اور جیلوں میں ہیں اور جو اللہ کے پاس چلے گئے، ان کی بخشش، ان کی مغفرت، ان کے رحم کے لیے بھی دعا مانگنی ہے، رہائی کے لیے بھی دعا مانگنی ہے، اور پھر پاکستان کے ایٹمی نظام کی حفاظت کی، سرحدوں کی حفاظت کی۔ روز آپ ایک ایسا آثار ضرور دیا کریں کہ جتنے لوگ کائنات میں، جتنے مجاہدین ہیں وہ فلسطین میں ہیں، وہ ینگ بچے، وہ کتنی محنت کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس کس اذیت سے گزر رہے ہیں، موسموں کی حدت شدت، دشمنوں کی طاقت، ظلم اور استبداد، ان کے لیے کوئی تو ہاتھ اٹھیں، ہم ماؤں بہنوں کے ہاتھ اٹھنے چاہیے ان کے لیے، کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے، یا حفیظ و یا سلام پڑھ کے، یا حافظ و یا حفیظ و یا رقیب و پڑھ کے، یا وکیل و یا سلام، ان کو اثار دیں۔ اللہ کریم سارے مجاہدین، سارے مبلغین جو تیرے دین کی تبلیغ کے لیے جو قدم نکلے ہوئے ہیں کائنات میں، جن کی وجہ سے دین کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے، اور اللہ کریم سارے عمرہ کرنے والے جو تیرے گھر میں موجود ہیں، اور سارے مسافر، سارے مقیم، میں ان کو حفاظت کا آثار دیتی ہوں، کیونکہ ہمارا بچہ امان جو اس دنیا سے گیا، ویکیشن پہ تھا، تو جس کے لیے دعائے خیر بھی ہوئی تھی، اللہ پاک اس کی قبر کو نور سے بھریں۔ اس کی امی میری طرف آئیں اور ہم نے جو اس کی بیٹھ کے باتیں کی، تو میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ وہ جس جگہ پہ ویکیشن کے لیے تھا وہ شہزادہ، وہاں پہ کیا کوئی مسجد تھی؟ تو انہوں نے کہا ایک مصلہ تھا وہاں پہ، اور میرے دل سے دعا نکلی کہ اللہ جس نے وہاں پہ وہ مصلہ قائم کیا ہے دنیا کے اس حصے میں، اللہ کریم وہ اگر وہ کتنا بڑا اجر ہے کہ وہاں ہمارے بچے کا جنازہ ہوا، قبر کھودی گئی، دفنایا گیا، اس کا فیونرل ہو گیا۔ اور یہ جو لوگ ہیں نا مبلغین، یہ جو دین کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، اور پھر وہ جو ان پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں،
جنہوں نے اس مسئلے کے لیے پیسہ لگایا ہوگا، وہ اس ماں کے دل سے کیا دعائیں نکل رہی ہے، اور اس بچے کی فیملی سے، اور ہمارے دل سے کہ اگر اس بچے کو یہاں لایا جاتا تو اس کا جس طرح سے اس کی باڈی کے ساتھ جو میڈیکلی سلوک ہوتا، بلڈ ڈرین کیا جاتا، وہ کس قدر اور تکلیف سے گزرتا۔ ایک تو پردیس کی شہادت، جدائیوں کی، اور کوئی خبر نہیں کہ کیا ہوا، اور یہ دکھ ماں باپ کے لیے کم ہے کہ وہ ایک مرہم انہیں وہاں ملا۔ اس لیے یہ جو مبلغین ہے نا، انہیں اپنی دعاؤں میں رکھا کریں، جو دین کا کام کرنے کے لیے کائنات کے کونے کونے پہ فزیکلی جاتے ہیں یا اپنی آواز پہنچاتے ہیں۔ یہ ید اللہ بنے ہوئے ہیں، اللہ کا ہاتھ بنے ہوئے ہیں، میرے رب نے وہ کام کروانے ہیں۔ وہ خود زمین پہ نہیں اتر رہا، اس نے اپنے بندوں کو وہ ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں، وہ لے کے چل رہے ہیں۔ ان سے حسد نہیں کرنا، ان کے لیے مانگنا ہے۔ تو جب بھی دعا کیا کریں، مجاہدین، مبلغین اور زائرین، جو عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے ہیں، مسافر، ان کے لیے مانگا کریں، ان کے لیے مانگا کریں، کیونکہ ان کی دعائیں ان کے سفر میں قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ ان کے لیے مانگتے ہیں تو آپ ان کے کام میں حصہ دار بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ جماعت کا کام ہے۔ نبی اور رسول اور نہیں آئیں گے، ختم نبوت کے صدقے وہ نبوت کی امارت کی آخری میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کریم آقا بن چکے ہیں۔ اب ہم امتیوں کا کام ہے کہ ہم نے تبلیغ دین کا کام کرنا ہے، تو مبلغین سے دشمنی کوئی نہ کرے، مجاہدین سے دشمنی کوئی نہ کرے۔ یہ وہ چلتی ہوئی آریاں ہیں، یہ وہ چلتے ہوئے ٹوکے ہیں کہ جو ان کے سامنے آئے گا وہ کاٹا جائے گا، کیونکہ یہ رب کے حکم پہ چل رہے ہیں، کیونکہ رب چلا رہا ہے ان کو، بندہ نہیں کوئی چلا رہا۔ بندہ تو کب کا ہو تو ان کی ٹانگیں بازو توڑ کے ان کو پھینک چکا ہوتا جادو اور سفلی اعمال کے ذریعے۔ یہ رب چلا رہا ہے، تو چلنے والوں سے حسد نہیں کرنا۔ یہ رب کے حکم پہ اس کے کمی لگے ہوئے ہیں، یہ اس کے گھر کے کمی ہے، یہ لے کے اس کا پیغام کائنات میں جا رہے ہیں۔ یہ ان کو ڈیوٹی پہ، یہ پیپل آن ڈیوٹی ہیں، یہ پیپل آن ڈیوٹی ہیں۔ یہ دیکھیں نا کہ کسی نے اگر یونیفارم پولیس کا پہنا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو سارے ریسپیکٹ دیں گے، اس کو کہیں گے بھائی یہ یونیفارم میں ہے، یہ کس کا نوکر ہے؟ اسٹیٹ کا نوکر ہے۔ اس کے ساتھ اگر کچھ کرے گا، یہاں کے کئی پولیس والوں کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ حادثے ہوئے، ان کی فیملی کو کس طرح سے نوازا گیا، ان کو سپورٹ کیا گیا، ان کے تاحیات، ان کے بچوں کی بھی پینشن اور اسکالرشپ اور وظیفے اور پتہ نہیں کیا کیا مراحات ان کو دی گئی، کیونکہ وہ اسٹیٹ کے نوکر تھے نا۔ یہ دنیا کے اسٹیٹ کے نوکر کا یہ حال ہے، تو جو رب کا نوکر ہوگا اس سے حسد کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس پہ جادو کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ پلٹ جائے گا، انشاءاللہ پلٹ جائے گا۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ ہم اپنے دلوں کو کتورتوں سے، حسد سے پاک کریں، اپنے دل کی آورش کو کھلا اور بڑا رکھیں۔ اس میں کائنات سمانی چاہیے، اس میں امت سمانی چاہیے، اور انشاءاللہ اس کی رحمت سے سمائے گی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد اگر کسی کا کوئی کوشچن ہوگا تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذوالجلال والاکرام، یا رب العالمین، یا رب کریم، اے میرے سونے آقا، ہمارے ہفتے بھر کے نفلی اعمال، ہمارے روزے، اللہ کریم قرآن، اور ہمارے پاس جو ہدیات آئے وہ سب، اور ہم سب کے نفلی اعمال اللہ کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں ان کو عاجزی سے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ ضرور آپ کی نگاہ شفقت کو پا جائیں، اور آپ کی آل اولاد، گھرانہ، تمام انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، اور اے میرے کریم مالک، پوری امت کے سارے مجاہدین، محدثین، معلمین، مورخین، مبلغین، مجاہدین، شہداء، غازیان، رجال الغیب، تیرے اخیار، عمران، اتاد، کتب، غوث، ابدال، اللہ کریم جن جن کو بھی تیرا قرب ملا ہوا ہے، اللہ کریم، اور ہم سب کے پیارے، اور ازل سے ابد تک سارے انسانوں اور جنوں، زندوں اور مردوں کو ہدیہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم جو قبور میں ہیں ان کی قبروں کو روشن، آباد، پر نور، جنت کی کیاریوں والا بنا دے، اور اللہ کریم جو اس کائنات میں حیات ہیں ان کی زندگی کو دکھوں سے، پریشانیوں سے، جادو جنات سے، حاسدین کے حسد سے پاک فرما دے، حفاظت کا کوئی حصار عطا فرما دے۔ اے میرے کریم مالک، رجب کا مہینہ ہے، اللہ کریم تیرے بڑے کمزور اور بے بس سے بندے ہیں،
اللہ کریم تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، پتہ ہے کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی پناہ گاہ، کوئی کمین گاہ نہیں ہے جسے تو نقصان پہنچانا چاہے۔ پوری کائنات اگر اپنا زور ایک پلڑے میں ڈال دے تو اسے بچا نہیں سکتی، لیکن جسے تو بچانا چاہے اگر پوری کائنات اس کے مخالف کھڑی ہو جائے تو میرے مالک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس ہمارے ایمان اور یقین کو اللہ کریم پختگی عطا فرمائیے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہم آپ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کو رب وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ آپ کے ہر نہیں سے جس سے آپ نے منع فرمایا ہے ہم منع ہوتے ہیں، ہم رکتے ہیں۔ اللہ کریم ہر جس چیز کا آپ نے حکم دیا ہے ہم انشاءاللہ کریں گے، اور ہماری نسلیں بھی اس پہ انشاءاللہ ثابت قدم رہیں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی اور رسول مانتے ہیں۔ اللہ کریم آپ اس بیان پہ ہمارے گواہ رہ جائیے گا میرے مالک، اس پہ اپنی گواہی کی مہر ثبت کر دیجیے گا کہ یہ مجمع یہ اعتراف کرتا ہے کہ اللہ کریم ہم سارے بڑے کمزور ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، کرم کر دیں۔ ہم آپ کو وحدہ لا شریک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان مانتے ہیں۔ اللہ کریم ہماری نسلوں سے بھی یہ پہچان اور یہ شناخت نہ چھینیے گا، اور اسی پہ استقامت عطا فرمائیے گا۔ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں، کبھی کسی سفلی عمل میں نہ پڑیں جس سے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ سے راندہ درگاہ ہو جائیں۔ اللہ کریم ہمیں بچائیے گا، اللہ کریم ہمیں بچائیے گا، نسلوں کو اور امت کو بچائیے گا، ہم سے جڑے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائیے گا، کفایت اور کفالت فرمائیے گا، اپنی چھتری عطا فرما دیجیے گا۔ اللہ کریم اپنا کوئی حفاظت کا حصار عطا فرما دیجیے گا۔ اللہ کریم اپنی کوئی رحمت کی بدلی ساتھ چلا دیں کہ اللہ کریم یہ جہاں جہاں چلیں ان کے اوپر وہ رحمت کی بدلی رہے، اور اللہ کریم کوئی دشمن ان کی ساکھ کو کبھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ کریم جسے آپ عزتیں دینا چاہیں اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا، اور جسے آپ رسوا کرنا چاہیں اسے کوئی عزتوں کے تاج نہیں پہنا سکتا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے مالک، اپنا دست شفقت عطا فرمائیے، اپنی رحمت کی چھاؤں عطا فرما دیجیے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، بڑے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ کریم بڑے میسیجز، اللہ سنے ہم ان کے نام بھول سکتے ہیں، اللہ کریم بڑے لوگ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ کریم بڑے لوگوں کی اس عزتوں کے جنازے نکالنے پہ اللہ کریم کے در پہ ہیں۔ اللہ کریم حفاظت فرمائیں گے، اللہ کریم ہماری یہ دعا قبول فرما لیں۔ اللہ کریم انڈیا سے اللہ کریم بہت سے لوگوں کے میسیج آئے، وہاں جادو بہت پھیل گیا ہے، اللہ کریم وہاں پہ دشمن بہت دان تیز کر رہے ہیں، اللہ کریم میرے پیارے دیس میں سے بڑے لوگوں کے ایسے میسیجز آئے ہیں، اللہ کریم حفاظت فرما دیں، سب کی مشکلیں حل کر دیں، اللہ کریم سب کو علت ذلت اور قلت سے بچائیں۔ اللہ کریم یہ علت ہے، جادو علت ہے، جس کو یہ نشہ لگ جاتا ہے جادو سیکھنے سکھانے کروانے کا، اللہ کریم یہ علت اس سے نہیں چھوٹتی، مالک یہ علت چھڑوا دیں، آپ چھڑوا سکتے ہیں، کیونکہ یہ علت پھر ذلت اور قلت لے آتی ہے۔ اے میرے کریم مالک، ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا نور معرفت دے دیں، جب آپ کی پہچان ہوگی تو ہم غلط کاموں کی طرف نہیں جائیں گے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے مالک، ہماری مراد آپ ہیں، اللہ کریم ہماری خواہش آپ ہیں، ہماری چاہت آپ ہیں، ہماری طلب آپ ہیں، ہمارا مطمع نظر آپ ہیں، ہمارا نیوکلس اللہ کریم صرف آپ اور آپ ہیں۔ اللہ سونے ہمیں اپنے گرد گھومنے کی توفیق دینا، اللہ کریم ہم ہمارے دل میں بس جائیں کہ ہم نظر جھکائیں تو اللہ کریم اللہ اللہ کی آواز آئے، اور ہم آپ کو، آپ کے حبیب کے عشق کو پالیں، ان کی معرفت کو پالیں۔ اللہ ہمارا دل اس دنیا کی طرف نہ لگائیں، ہمارا وقت اس دنیا کی طرف ضائع نہ کروائیں۔ اے میرے مالک، اے میرے کریم آقا، اے میرے سونے آقا، ہمیں در در یہ جادو اور ایسے لوگوں کے پاس بھٹکنے سے بچانا، ہمارا مال ایسی جگہ پہ لگے جو تجھے پسند ہو، اللہ کریم ہمارا وقت ایسی جگہ پہ لگے جو تجھے پسند ہو، اللہ کریم ہمارے مال اور وقت کو کہیں ایسی جگہ پہ ہماری اولادوں کو نہ لگا دینا، اللہ کریم ہمیں جادوگروں اور حاسدین کے در کا سوالی اور محتاج نہ بنا، ہمیں در در اور دور دور نہ ہونے دے، اللہ کریم ہمیں اپنا سوالی بنا، اپنے در کا سوالی بنا، ہم تجھ سے مانگیں، اللہ کریم نعمتوں کے زوال، اولادوں کے زوال سے بچانا، ایمان کے زوال سے بچانا، صحت کے زوال سے بچانا،
अल्लाह करीम बचाना, गाड़ियों की हिफाजत करना, सवारियों की हिफाजत करना, सवारों की हिफाजत करना, घरों की हिफाजत करना, इन्वेस्टमेंट्स की हिफाजत करना, कारोबारों की हिफाजत करना, रोज़गारों की हिफाजत करना। अल्लाह करीम दाएँ बाएँ से हिफाजत फरमा, अल्लाह करीम ऊपर नीचे से हिफाजत फरमा, अल्लाह करीम दोस्तों की हिफाजत, अल्लाह करीम साथियों की हिफाजत, हमारे बही ख्वाहों की हिफाजत, हमारे लिए मांगने वालों की हिफाजत, अल्लाह करीम सबकी हिफाजत फरमा। और अल्लाह करीम दुनिया भी अपनी आन शान वाली अता फरमा, अपने खजानों वाली अता फरमा, आखिरत भी आन शान और इज्जतों वाली अता फरमा। जो ताज इज्जतों के यहाँ पहनाए हमें, नस्लों को उम्मत को अल्लाह करीम से उतारना और छीनना ना, उसे आखिरत तक बरकरार रखना। ए मेरे करीम मालिक, ए मेरे सोने आका, जिनकी नेमतें तूने छीनी हैं, अल्लाह करीम हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई, अल्लाह करीम जिनके बच्चे तूने लाशें बना के उनकी गोदों में डाले हैं, अल्लाह करीम उन पे शफकत की नजर डाल। तुझे तेरे करीम होने का वास्ता, तुझे तेरे रहीम होने का वास्ता, तुझे तेरे रब्बुल अरबाब होने का वास्ता, तुझे तेरे मुसब्बिबुल अस्बाब होने का वास्ता, तुझे तेरी रबूबियत का वास्ता, तो उनसे मुश्किल को उठा ले। अल्लाह करीम उन पे अपनी रहमत भेज। हमें पता है कुर्बे क़यामत के ये फितने तरतीब से लिखे हुए हैं, अल्लाह करीम ये उसी तरतीब से आ रहे हैं, लेकिन मालिक हम कमज़ोर हैं, हम दुआ मांगने से नहीं रुकेंगे, हम तेरा दरवाज़ा बजाते रहेंगे, हम तुझसे मांगते रहेंगे, हम तेरी दहलीज पे सर मारते रहेंगे, हम अपने अल्लाह करीम छेद छेद दामन तेरे सामने फैलाते रहेंगे। हमें पता है हमारे दामन इस काबिल नहीं है, हमें पता है हमारे आंसू भी इस काबिल नहीं है, हमें पता है कि हमारे ये कशकोल बने हाथ भी इस काबिल नहीं है, लेकिन हम तुझसे मांगते रहेंगे कि तेरे सिवा कोई दर घर चौखट वसीला आसरा नहीं है। अल्लाह अल्लाह सवाली बन के रहने का मजाज अता फरमा। ए मेरे मालिक, अपना फजल, अपना करम, अपना नूर अता फरमा दे। अल्लाह करीम इन हाथों में, इन कशकोलों में अल्लाह करीम हम उम्मत के लिए बेहतरीन जोज मांगते हैं। अल्लाह करीम उम्मत के घरों के झगड़े फसाद ख़त्म कर दे, कदूरते हसद ख़त्म कर दे। अल्लाह करीम खाली खोदें भर दे। अल्लाह करीम जो तेरे घर गए उन्हें कबूल फरमा ले। अल्लाह करीम शान से आने वाले दिनों में बहुत से बच्चों की शादियां दुआए खैर हो रही है, अल्लाह करीम उनकी शादियों में बरकत डाल, राहत, रहमत, अफियत, अल्लाह करीम शादमानियाँ, खुशियाँ, सुकून, जो निकाह हुए उनमें बरकतें, जो होने जा रहे हैं उनमें बरकतें, जहाँ रिश्तों की के लिए रुकावटें उन्हें अता फरमा, जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, उनके लिए खैर की राहें खोल। अल्लाह करीम उनके बख्त मुकद्दर खोल। अल्लाह करीम सलाहियत सहालियत, इनकी इज्जत, पर्दे, शर्म, हया, गैरतें, चादरें सलामत रख। ए मेरे करीम आली, अपने खजानों के मुंह खोल। अल्लाह करीम मेरे देश की हिफाजत, मेरे परदेश की हिफाजत, फ़लस्तीन की हिफाजत, लेबनान की हिफाजत, सीरिया की हिफाजत, अल्लाह करीम झोलियों में मुरादें डाल दे। अल्लाह करीम ठंडी कोई हवाएं चला दे, कबूलियत की हवाएं चला दे, सलामती की हवाएं चला दे, फुकर से बचा, ज़वाले नेमत से बचा। अल्लाह हमारी आहें सुन, पै दर पै अपने घर बुला। अल्लाह करीम जहाँ जहाँ ये बच्चियाँ बैठी हैं, अल्लाह करीम ये घर शाद आबाद, ये छतें आबाद, ये दीन के काम के लिए जगह चुनी जाएं। अल्लाह करीम ये मज़य्यन मनव्वर हो जाए तेरे नूर से। अल्लाह करीम नस्लों को वीरान गोदों से बचाना, डिप्रेशन से बचाना, सेपरेशन से बचाना, तलाकों से बचाना, करीमी रहीमी की बारिश अता फरमाना, हासदीन से बचाना। अल्लाह करीम बिन मांगे हर खैर अता फरमाएं, हर शर से बचाएं, हर मरीज को शिफा दें। अल्लाह करीम वो जादू का डसा हुआ है, वो रूह का रोगी है, वो जिस्म का रोगी है, अल्लाह करीम सबकी खैर, सबका भला। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना